السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور معزز طالبات، آج ہمارا موضوع ہے امہات المؤمنین میں سے ام المؤمنین سلمہ رضی اللہ عنہا، جو بڑی عظیم صحابیہ ہیں، جن کی بہت ساری قربانیاں ہیں دین اسلام کی خدمت، دین اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے سلسلے میں۔ سلمہ رضی اللہ عنہا کا نام ہند بنت ابی امیہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا ہجرت سے 28 سال پہلے پیدا ہوتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے والی چھٹی ام المؤمنین سلمہ ہند بنت ابی امیہ المخزومیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ سلمہ رضی اللہ عنہا کے والد محترم ابو امیہ ابن المغیرہ، جن کا اصل نام حذیفہ ہے اور جن کو زاد الراکب کے نام سے اہل علم نے لقب دیا ہے، آپ کے والد محترم قابل ذکر ہیں۔ کس طرح سے قابل ذکر ہیں سلمہ کے والد محترم؟ کہ سلمہ کے والد محترم ابو امیہ، جن کا اصل نام حذیفہ ہے، ابو امیہ ابن المغیرہ، یہ قریش کے لیڈروں میں سے تھے، یعنی قریش کے وہ افراد جن کو سرداری اور عہدہ عطا کیا گیا، ان لوگوں میں سے آپ کا شمار ہوا کرتا تھا۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا جب کعبۃ اللہ کی دیواریں منہدم ہو گئیں سیلاب کی وجہ سے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے دور سے گزر رہے تھے۔ مشرکین مکہ نے آپس میں طے کیا کہ کعبۃ اللہ کی عظمت بھی ان کے دلوں میں تھی، کہ کعبۃ اللہ کی دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے انہوں نے اپنا پاکیزہ مال جمع کیا، اور تعمیر کعبہ سے فارغ ہونے کے بعد جب حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی، تقریباً 3 سے 4 دنوں تک ان کے مابین لڑائی اور اختلافات جاری رہے کہ کون سا قبیلہ جس کو یہ شرف حاصل ہو کہ وہ اپنے بدست حجر اسود کو اس کے مقام تک پہنچائے۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ اسے یہ شرف ملے، ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ اسے یہ مقام و مرتبہ ملے، اور آپس میں اس حوالے سے لڑائی جھگڑے ہوتے رہے۔ تو اس سلسلے میں مؤرخین نے، سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ چوتھے دن ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے انہی کے ایک محترم اور معزز بزرگ جو حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ کل صبح سویرے جو کعبۃ اللہ میں داخل ہوگا تو اس کے فیصلے سے ہم راضی ہوں گے۔ دراصل یہ جو ہے بزرگ جنہوں نے فیصلہ کیا، یہی سلمہ کے والد ہیں، ابو امیہ ابن المغیرہ، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حجر اسود کو وہ شخص رکھے گا جو کل صبح سویرے، یعنی حجر اسود کے سلسلے میں اس شخص کے فیصلے سے ہم راضی ہوں گے جو کل صبح سویرے کعبۃ اللہ میں داخل ہوگا۔ اور جب اگلے دن سارے لوگوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں داخل ہونے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بیک آواز ہو کر سب نے کہا کہ امین اور صادق داخل ہوئے ہیں، ہم آپ کے فیصلے سے راضی ہیں۔ تو بہرحال یہ واقعہ آپ جانتی ہیں معزز طالبات اور فارغات۔ تو بہرحال ہم یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ سلمہ کے والد محترم ہی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سب سے پہلے جو داخل ہوں گے تو اس کے فیصلے سے سب کو راضی ہونا پڑے گا۔ اور آپ کی جو والدہ ہیں وہ عاتکہ بنت عامر ہیں۔ سلمہ کی جو والدہ ہیں وہ عاتکہ بنت عامر ہیں۔ سلمہ کے دراصل 2 شوہر تھے۔ پہلے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، جو بڑے عظیم صحابی ہیں، اور ان کی وفات سن 4 ہجری میں ہوتی ہے۔ آپ کی وفات کے بعد سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا،
یہ ابو سلمہ جو آپ کے پہلے شوہر ہیں یہ کون ہیں؟ کہا کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جن کا نام عبداللہ بن عبد الاسد المخزومی رضی اللہ عنہ، جو بدری صحابی ہیں، جن کو یعنی بدر میں جو ہے شرکت کا موقع ملا، احد میں شرکت کا موقع ملا، بڑے عظیم صحابی ہیں۔ اس صحابی کی خصوصیت یہ ہے کہ پہلی بار حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں آپ رضی اللہ عنہ اور آپ کی بیوی جو امہات المؤمنین میں سے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا، پہلی بار ہجرت کرنے والوں میں ان دونوں کا نام آتا ہے، ابو سلمہ اور ام سلمہ۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بڑے بہادر صحابی تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد کے بعد، جنگ احد کے بعد ایک اہم مہم پر آپ کو روانہ کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنگ احد یہ سن 3 ہجری میں لڑی جاتی ہے، جس کے پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو زبردست کامیابی اور دوسرے مرحلے میں مسلمانوں کو زبردست ناکامی اور نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ المہم اس جنگ سے مطلب فارغ ہونے کے بعد چوتھی ہجری کی شروعات میں، چوتھی یعنی ہجرت کے 4ویں سال کی شروعات میں، جب اللہ کے نبی کو یہ خبر دی گئی کہ عرب کے آس پاس کے مختلف قبیلے والے مسلمانوں کے خلاف اپنے اپنے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، جب اللہ کے نبی کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ عرب کے بہت سارے قبائل مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جو ہے تیار ہیں، ان میں سے 2 قبیلوں کا نام جو ہے یعنی مؤرخین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے جنہوں نے پوری تیاری کر لی۔ وہ 2 قبیلے کون ہیں جو بالکل مینا کے قریب تھے؟ ایک بنو اسد اور دوسرا قبیلہ تھا بنو حذیل۔ ایک قبیلہ بنو اسد تھا اور دوسرا قبیلہ بنو حذیل، اور بنو اسد کے خلاف اللہ کے نبی نے جس مطلب جو ہے صحابی کی کمانڈری میں ایک لشکر کو روانہ کیا، وہ یہی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ہیں جو ام سلمہ کے پہلے شوہر تھے، اور اس جو ہے مہم کو اللہ کے نبی نے ایک نام دیا سریہ ابی سلمہ۔ سریہ ابی سلمہ، ابو سلمہ کی کمانڈری میں 150 صحابہ جاتے ہیں، اور بنو اسد کا جو سردار تھا طلیحہ اسدی اس سے مقابلہ کرتے ہیں، اور پورے قبیلے کو مختصر وقت میں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے لشکر میں موجود صحابہ جان بازی سے مقابلہ کرتے ہوئے مغلوب کر دیتے ہیں، انہیں شکست دے کر اس عظیم جو ہے کامیابی کی خوشخبری لے کر خدمت رسول میں حاضر ہوتے ہیں۔ محترم طالبات، یہاں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ دراصل ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی جو وفات ہوتی ہے وہ دراصل جو ہے 2 زخموں کے نتیجے میں ہے۔ ایک میدان جو ہے بدر میں بھی آپ شریک رہے، میدان احد میں بھی آپ شریک رہے۔ میدان احد کے دوسرے مرحلے میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو زبردست چوٹ لگی، آپ کو زبردست جو ہے آپ زخمی ہو گئے، اور زخمی ہونے کے باوجود آپ کی بہادری کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنو اسد کے خلاف، اس بنو اسد کے مہم پر آپ نے آپ کو کمانڈر بنا کے روانہ کیا، اور اہل علم نے لکھا ہے کہ سریہ ابی سلمہ یعنی بنو اسد سے مقابلہ کرتے ہوئے ایک اور زخم آپ کو لگا، جس کے نتیجے میں 1 مہینے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی۔ گویا کہ سن 4 ہجری میں اس بنو اسد سے مقابلہ کرنے کے بعد تقریباً 1 مہینے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو امہات المؤمنین میں سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر رہ چکے ہیں۔ مزید یعنی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے متعلق کچھ باتیں ہیں کہ اللہ کے نبی سے آپ نے کیسے جو ہے یعنی نکاح کیا، اور مزید آپ کی زندگی کے اہم گوشے ہیں، انشاءاللہ جو ہے آنے والی کلاس میں ہم معلوم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ خیر سے جوڑ کے رکھے، جو کچھ ہم پڑھتے ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے، اپنی سیرت کو بنانے، اپنی شخصیت کو نکھارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔